बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि इमरान रियाज जो एंकर पर्सन है, उनका ज़ाती यूट्यूब भी है और बड़े मकबूल एंकर हैं, और ख़ास तौर पे चूँकि पीटीआई के वो हामी हैं, उस वजह से भी उनकी मकबूलियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन पिछले 24 घंटों से बल्कि 36 घंटों से आप देख रहे हैं कि उनकी कभी गिरफ्तारी, फिर रिहाई, ये सिलसिला जारी है। अदालती दायरे अख्तियार का मामला, फिर उनके जो उन पे जो लगी हुई दफात से उनको ख़त्म करने का इशू, फिर बल्कि FIR ही ख़त्म कर दी गई। तो नाज़रीन, बिला आखिर जुमेरात की सुबह अटक की अदालत ने, अटक के मजिस्ट्रेट ने यह फैसला दिया कि उनके खिलाफ FIR ही बेबुनियाद है। चुनाचे FIR को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन मुद्दई मुकदमा जो थे वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। नाज़रीन, देखना यह है कि क्या जो 20 मुकदमात इमरान रियाज के खिलाफ दर्ज हुए, उससे क्या हम या हमारे इदारे मोतबर हुए। नाज़रीन, मैं यकीन माने कोई अदाकारी वाली बात नहीं है। हम पाक फौज से बहुत मोहब्बत करते हैं, चूँकि पाक फौज हमारी आंखों का तारा है, हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, और उसमें कोई शक भी नहीं है कि हमारी पाक फौज जो है सरहदों पे बेशुमार लड़ाइयाँ लड़ती है और चाको चौबंद रहती है, दिन रात वहाँ पे पहरा देती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो हमने ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, मिसाल के तौर पर इमरान रियाज की गिरफ्तारी से ही ले लें। अब इमरान रियाज की गिरफ्तारी से वो खुद कहता है कि इसके पीछे कौन है, वो जिनके नाम लेता है। अब देखें कि हमारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो है कीचड़ जो है वो बेलचों के साथ उठा उठा के फेंका जा रहा है। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते जो है, तो क्या हमारा दिल नहीं दुखना चाहिए? लेकिन इसके मुहर्रकात ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। नाज़रीन, ज़रा पीछे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे चले जाएँ। पिछले 3.5 साल में जो कुछ हुआ, और फिर मुस्लिम लीग नून उस वक़्त चूँकि इक़्तिदार से निकाली गई थी, तो उन्होंने, बल्कि उनके तो जो जितने भी हमायती थे उनमें जस्टिस बरतरफ शौकत अजीज सदीकी भी थे, उन्होंने बेलचों के टोकरे सरों पर रख के जो है अफवाज पाकिस्तान पे गंद उछाला। उनकी वीडियो आप देखें, सर्च करके देखें, क्या कुछ नहीं कहा गया अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और फिर कई वजीरों से कहलवाया गया, फिर मियां नवाज शरीफ ने उनसे कहलवा के उनकी वजारतें वापस ले ली, खुद कहलवाया। उनमें मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी शामिल थे, परवेज रशीद साहब भी शामिल थे। फिर डॉन लीक्स का मामला, ये सारे एपिसोड हुए जिससे सारे का सारा मलबा जो है हमारी अफवाज पाकिस्तान पे डाला गया। चाहिए तो ये था कि हमारा थिंक टैंक बैठता, इसका तदारक करता कि सियासतदान और मुक्तदर हल्के आपस में लड़ते भी रहे, तो मलबा दूसरे लोग जो है वो उठा उठा के पाक फौज या सियासतदानों पे ना फेंके। लेकिन चूंकि हमारे सियासतदान भी बड़े घाघ हो गए, इनको समझ आ गई है, जब उन्हें इक़्तिदार हासिल करना होता है वो पिंडी पहुंच जाते हैं, गेट नंबर 4 पे पहरा देते हैं और किसी न किसी तरीके से वो उनको राजी कर लेते हैं। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो भी गेट नंबर 4 की पैदावार हैं, और इमरान खान साहब भी तो गेट नंबर 4 से ही आए थे। उनका तो वरना 22 साल में उनका चांच ही नहीं बन रहा था, लेकिन बिलाखिर उनको ये समझ आई कि गेट नंबर 4 के सिवा इक़्तिदार तक पहुंचना नामुमकिन है। जब वो इक़्तिदार तक पहुंच गए तो पिछले 3.5 साल देख ले कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो गंद उठा उठा के अफवाज पाकिस्तान पे फेंक रहे थे, और इमरान खान और उनके साथी, यही इमरान रियाज साहब जो है वो उनको डिफेंड कर रहे थे। और आज जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा रुजू कर लिया है, बल्कि आप यूँ कहिए कि हमारे मुक्तदर हल्कों का पहले इमरान खान से निकाह हुआ, फिर तलाक हो गई, समझे हलाला हो गया, तो उन्होंने दोबारा रुजू कर लिया मुस्लिम लीग नून से। तो मुस्लिम लीग नून के साथ रुजू करने के बाद अब कितनी बेरहमी है कि हम इक़्तिदार के लिए तो गेट नंबर 4 पे जाते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार बदर होते हैं तो फिर हम अपने साथियों को कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान पे गंद उछालना शुरू कर दें, और ये सारा गंद उछाला जा रहा है। लेकिन इसमें देखना यह है क्या हमारे मुक्तदर इसके हल्के इसमें मुलव्वस नहीं है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? नाज़रीन, हम तो ब्लडी सिविलियन है, हमारी तो सोच है, हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसके बदले में चपेड़े खा सकते हैं, पर्चे हो सकते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके चचा ने ज़िया-उल हक के कोड़े खाए थे। लेकिन हमारे साथ ये बार बार ज़िया-उल हक की होती क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमारे सियासतदान खुद गेट नंबर 4 पे जाते हैं और वहाँ पे जाके उनको मजबूर करते हैं कि हमारे साथ ज़िया-उल हक की जाए। पहले नवाज शरीफ साहब ने हमारे साथ ज़िया-उल हक करवाई, फिर इमरान खान साहब ने ज़िया-उल हक करवाई। लेकिन हमारे मुक्तदर हल्के जो हमारे अफवाज पाकिस्तान जो है वो कतई नहीं सोचते कि 4 दिन पहले इनका क्या मौक़िफ़ था। अब कहा यह जा रहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा के लिए इमरान खान से मुंह मोड़ लिया है। नाज़रीन, मैं दावा करता हूँ जो कुछ मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी ने और उनके साथियों ने जो कुछ अफवाज पाकिस्तान के बारे में कहा, और इसके बावजूद अफवाज पाकिस्तान ने गेट नंबर 4 खोल के उनको सीने से लगाया और इक़्तिदार भी दे दिया।
جس دن میاں شہباز شریف پہ فرد جرم عائد ہونا تھی، یہی تو عمران خان کا موقف ہے جس کی وجہ سے وہ مقبول ہوتا ہے، تو ان کو اقتدار دے دیا گیا۔ اب یہ جو مرضی کہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ کے ذریعے آیا، تو جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے، تو بلڈی سویلین کیا کرے؟ بلڈی سویلین پہ تو آپ نے مہنگائی کے پہاڑ توڑ دیے، بلڈی سویلین تو بیچارہ پس گیا مہنگائی کے نیچے، لیکن بلڈی سویلین کو کوئی ریلیف نہیں ہے۔ اب آئی ایم ایف نے نئی شرائط رکھ دی ہیں۔ موجودہ حکومت تو کہتی تھی کہ ہم آئے ہیں، کیا تھا، کر کے دکھائیں گے۔ آئی ایم ایف نے جھنڈی دکھا دی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ صرف عوام کا خون نہیں پینا آپ نے چائنا کے ساتھ تعلقات بھی ختم کرنے ہیں، چائنا سے قرضہ نہیں لینا، اور چائنا کی جو انرجی کمپنی ان کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ان کی کاپیاں بھی ہمیں دیں۔ اب ہم کدھر جائیں گے؟ آپ نے عوام کا خون نچوڑ دیا میاں شہباز شریف صاحب، آپ نے پھرتی دکھائی، عوام کا خون نچوڑ دیا، اور میاں شہباز شریف اور اس حکومت کو جو لائے تھے اب وہ ہاتھ باندھے ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین میں کہنا یہ چاہتا ہوں افسوس کے ساتھ کہ افواج پاکستان ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، لیکن جب ہمارے جرنیل جو ہے سیاست کرتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کبھی وہ نواز شریف کے لیے راستہ ہموار کر دیتے ہیں، کبھی وہ، اب دیکھیں افسوس کے ساتھ نہیں کہنا پڑتا، کیا یہ بیان آن دا ریکارڈ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں موقع دیں، ہم زیادہ آپ کو پرفارمنس دکھائیں گے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان حکومت میں شامل ہیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلز نہ رہے ہیں، یعنی عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ دوبارہ رجوع کیا جائے۔ حلالہ کی اگر شرط دیکھی جائے تو حلالہ پھر ہو چکا ہے، کیونکہ عمران سے پھر رجوع ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون سے رجوع ہو چکا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں ان کی مدت ملازمت نومبر تک ہے۔ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس بارے میں غور کرے گی کہ وہ کیوں ہر پارٹی کے یہ موقع دیتے ہیں، کہ وہ کیوں گند کے ٹوکرے اور ہر گندی گالی جو ہے وہ ہماری افواج پاکستان کو دیتے ہیں؟ ناظرین، اس سے پہلے جو منظر تھا، کافی عرصہ تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کوسنے دیتی رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پھانسی کے بعد پھر رفتہ رفتہ ان کا زخم بھرا، لیکن بھٹو صاحب زندہ رہے اور اب بھی زندہ ہیں۔ سندھ میں آپ کو پتہ ہے آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، پھر مسلم لیگ نون روتی رہی، پھر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ گئی، پھر مسلم لیگ نون کا وہاں سے چل چلو ہو گیا۔ پھر مسلم لیگ نے جو کیا وہ پیپلز پارٹی نے کبھی کیا بھی نہیں تھا۔ مسلم لیگ نون کے جو سابق وفاقی وزیر ہیں ان کے بیان نکال کے دیکھیں انہوں نے کیا کیا کیا۔ اب جو رہی صحیح کسر تھی عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے نکال دی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ کس کی سنے؟ وہ اپنے مقتدر حلقوں کی سنے، اسٹیبلشمنٹ کی سنے، یا ان کے جو لیڈر ہیں جو ان سے ووٹ لیتے ہیں ان کی سنے؟ وہ کس طرف جائیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام آج بھی اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، لیکن سیاسی جرنیلوں سے کوئی محبت نہیں کرتا، ضیاء الحق کرنے والوں سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ جو لوگ سیاست کرتے ہیں اور بار بار کبھی وہ چہرہ لے آتے ہیں وہ چہرہ لے آتے ہیں۔ اب دیکھیں اب یہ جتنے مسائل پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، اور کل کلاں کو خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے تو عمران خان تو سرخرو، یہ بھلے کہتے رہے کہ جی ساری ذمہ داری اس کی ہے۔ عمران خان کہتا رہا کہ جی 40 سال میں جتنا قومی خزانے کو لوٹا ہے تو کیا ہوا؟ ایک پیسہ برآمد نہیں ہوا۔ تو یہ کہتے رہیں گے کہ جی ہم تو دیوالیہ، خدا نہ خواستہ اگر ہم دیوالیہ ہو گئے تو یہ کہتے رہیں گے کہ ہم تو دیوالیہ اس لیے ہوئے کہ عمران خان نے کیا۔ اب اگر دیکھیں تو یہ کہتے تھے عمران خان سلیکٹڈ ہے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، اور اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹرلز لے کے آئے، ان کا رخ بھی، ان کی توپوں کا رخ بھی پنڈی کی طرف ہے۔ لیکن یہ پنڈی والوں کو سوچنا ہے کہ اس کا بہترین حل تلاش کیا جائے تاکہ عوام کی محبت جو ہے وہ اپنی آرمی سے موجود رہے۔ چونکہ ناظرین آپ بھی جانتے ہیں، ہماری افواج پاکستان بھی جانتی ہے کہ جب بھی کسی فوج کو غیر مقبول کرنا مقصود ہو تو سب سے پہلے اس کو عوام کی نظروں میں گرایا جاتا ہے۔ اب بھی وقت ہے یہ سوچیں، اور بار بار ہمارا پاکستان جو ہے اور سیاسی جماعتیں کسی ضیاء الحق کی جو ہے متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، لیکن سوچنا ہمارے بڑوں کو ہی ہے، سوچنا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو ہی ہے، سوچنا ہمارے سیاستدانوں کو ہی ہے۔ یا تو ہمارے سیاستدان بھی قسم کھائیں کہ وہ آئندہ گیٹ نمبر 4 پہ حاضری نہیں دیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی شہباز شریف کی دھمال جاری ہے گیٹ نمبر 4 پہ، تو عمران خان انتظار میں ہے کہ میں نے بھی دھمال ڈالنی ہے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان گھنگرو باندھ کے پھر رہے ہیں کہ جی میری دھمال تو دیکھ لیں، پھر آصف علی زرداری صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن اس کے سب کے سارے پس منظر کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف سازش کرنے والے جو چہرے ہیں، جن میں حسین حقانی پیش ہے، پھر حامد میر پیش ہے،
اور اب یہ عمران ریاض خان صاحب بھی پیش ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اب تو دیکھیں خدا نہ خواستہ وہ وقت نہ آ جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان اور مسلم لیگ نون جو ہے اتحاد کر لیں، چونکہ اس ایک پوائنٹ پہ تو وہ دونوں متفق ہیں کہ جی ہمیں بھی نکالا آپ کو بھی نکالا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دمادم مست کلندر ہوگا۔ تو اس سے پہلے بہتر نہیں ہے کہ ہم ایسے حالات پیدا کریں کہ قوم کے ساتھ ضیاء الحق کی نہ ہو۔ اور ناظرین، عمران ریاض خان کا یہ موقف بھی بالکل مجھے درست معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ بالکل پاکستان میں ہمیشہ جو عام آدمی ہے اس کو قانون رگڑا دے دیتا ہے، طاقتور کو کچھ نہیں کہتا۔ اب دیکھیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام وہ پی ٹی آئی کے کارنر میٹنگز میں جا رہے ہیں، علی اللہ تقریریں کر رہے ہیں، ریٹائرڈ جنرل جو ہے وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے سنا کہ کسی ریٹائرڈ جنرل کو گرفتار کیا گیا؟ لیکن مجھے یاد ہے ناظرین، جب ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا تھا تو انہیں عام جیل میں رکھا گیا تھا، لیکن جنرل ریٹائرڈ ٹکا خان کو ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ تو یہ فرق تو ہے۔ تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، جس عوام نے آپ کو حوصلہ دینا ہے، جس عوام کے حوصلے پہ آپ نے لڑنا ہے، جس عوام نے آپ کو وہ جوان دینے ہیں جو آپ کے ساتھ بھرتی ہو گئے، آپ سے تربیت لے کے سرحدوں پہ لڑیں گے، اس عوام کو تو محبت کرنے کا تو موقع دیں۔ اس عوام کے دلوں سے افواج پاکستان کی محبت مت چھینیں۔ اگر آپ عوام سے افواج پاکستان کی محبت ہی چھین لیں گے تو پھر حکمرانی کہاں کریں گے؟ جب عوام ہی نہیں ہوگی، عوام پہ ہی حکمرانی کریں گے۔ ہم ہیں تو آپ کی حکمرانی ہے، اگر ہم ہی نیچے نہ ہوئے تو آپ کی حکمرانی پھر کدھر ہے؟ لہذا میری دست بستہ گزارش ہے، ایک بلڈی سویلین کی آپ سے گزارش ہے، خدا کے لیے ملک کے لیے سوچیں اور ملک کی ترقی کے لیے سوچیں۔ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی ملک نازک دور سے گزرا ہے، اور اس سے بھی نازک دور وہ تھا جب ہمارے 90,000 قیدی جو ہیں وہ بھارت نے یرغمال بنا لیے تھے، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ انہیں رہا کروا کے لائے تھے، اور سانحہ مشرقی جو تھا وہ قوم آج تک نہیں بھولی۔ ہم کسی اور سانحے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ عوام آج بھی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ اور اپنی سیاسی لیڈرشپ کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ پہلے خود تو ایک پیج پہ آئے۔ اب تو پیج ہی نظر نہیں آتا کہیں پہ کہ جہاں پہ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔